لیکن ہم گائے بیل بھینس کا گوشت، جسے بڑا گوشت کہتے ہیں، وہ اسلاتی ہے، اس میں سوداویت کثرت سے ہوتی ہے۔ ایک قبض کا مارا ہوا آدمی ہے، ایک جسم کے سکڑاؤ کا مریض ہے، اور اس سوداویت اس کی عروج پر ہے، تیزابیت سے اس کا جسم بھرا ہوا ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، یا اسی قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب اسے آپ بڑا گوشت کھلا دیں، بالخصوص اسے گوشت کی کڑھائی کھلا دیں، تو اس سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا، مرض کے حساب سے یا جو اس کی تحریک ہے اس کے حساب سے، اس مواد کے حساب سے اسے فوری طور پر یا خون چھوٹے گا، یا اس کو خون کی الٹی آ سکتی ہیں، ناک سے، کان سے، کسی بھی جسم سے خون جاری ہو سکتا ہے، ایسی عورت کو حمل ضائع ہو سکتا۔ اب گوشت ہے، اس سے کیا نقصان ہے؟ لیکن وہ سودا پہلے ہی بڑا ہوا ہے، اس جسم میں تیزابیت کی پہلے کثرت ہے، اس گوشت سے پیدا ہونے والی جو تیزابیت ہے اس جسم کے بس سے باہر ہے، اور وہ آدمی تڑپنے لگے گا۔ اسی طرح اب میں نے تینوں کا بتا دیا۔ اگر کسی کو اعصابیت ہے، اسے آپ نے اعصابی چیز سے، جن کو مقوی کہا جاتا ہے، وہ کھلا دی، تو اس کے ساتھ سلم کیا۔ اسی طریقے سے غدی چیزیں ہیں، اگر کسی آدمی کو پہلے ہی غدی تحریک ہے اور اسے کھلا دی تو اس کے ساتھ سلم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر اسلاتی کسی کو مرض ہے، خشکی کا مرض ہے، اسے آپ نے خشک چیزیں کھلا دی تو اس کے لیے وہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو نسخوں میں یہ لکھا جاتا ہے، ہر مرض کے لیے، ہر مثال کے لیے اسے کھا لو، سوائے فائدے کے کچھ نہیں ہے، طاقت سے جسم بھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ جتنی فضول بات ہے اتنی دنیا کی شاید ہی کوئی۔ تو جب کسی بھی مریض کو کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس یا کوئی کمپاؤنڈر، وہ جب اس کو انجیکشن لگاتا ہے، اسے ریئیکشن کرتا ہے، بنیادی طور پر اس انجیکشن کا جو مساج ہوتا ہے یا اس انجیکشن کا جو اثر ہوتا ہے، وہ اسی اثر کے حامل ہوتا ہے جو جسم میں تحریک ہو کر مریض کو پہلے ہی تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ جب مزید وہ انجیکشن لگتا ہے، اس کی ہیوی ڈوز جو ہوتی ہے، وہ جسم کو مزید، پہلے ہی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، اس کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس تکلیف سے وہ کرہا رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، جسم چیخ رہا ہے دردوں سے یا بے چینی سے، جسم پہلے ہی جو ہے نا ایک گمبھیر صورتحال کا شکار ہو چکی ہے۔ ایسے میں اسے مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، یا یوں لگا لیں، آپ ایک تجربہ کر لیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ ایک تجربہ کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ ہمارے ایک دوست نواب ناصم صاحب ہیں، ادیب ہیں، ہماری جو ہے نا برادری کے ہیں، ہماری بہت قدر کرتے ہیں، یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا یہ۔ اب یہ کتاب ایک چھٹاک کی ہوگی، 50 گرام کی ہوگی، 100 گرام کی ہوگی، ایک حد ہے۔ اب میں اسے اسی لیے اٹھا سکتا ہوں، آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس اٹھانے کی، اس بازو کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ میں ایک حد تک اٹھاتا ہوں، اس کی قوت برداشت ہے، اس میں ایک طاقت ہے، یہ پہلے اسے ایزیلی اٹھا لے گا، کوئی پتہ نہیں چلتا اس نے کتاب اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی۔ پھر جب اس کی ایک لمٹ ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، تو میرا بازو درد کرنا شروع کر دے گا۔ پھر بھی اگر میں یہی اٹھا کے رکھوں تو یہ میرا بازو شل ہونا شروع ہو جائے گا، بے حس ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی کتاب اتنی بوجھل لگے گی کہ میں اسے اٹھا نہیں سکتا، میرا یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ یہی چیز آپ یوں لگا لے کہ جو ہماری قوت مدافعت ہے، جو ہماری قوت مدافعت ہے، وہ ایک خاص وزن اٹھا سکتی ہے۔ جیسے اس کتاب کے اٹھانے سے میرا بازو عاجز آ گیا، میں اس پر مزید 4 کتابیں رکھ دوں گا تو یہ میرا، جو یہ میرے پٹھے ہیں، یہ شل ہو جائیں گے، یہ بے حس ہو جائیں گے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ میرا جسم سے ان کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ایک مثال ہوئی۔
یہی آپ قوت مدافعت کو سمجھ لیں کہ ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھی ہوئی چیز کو کنٹرول کرتی ہے، گھٹی ہوئی چیز کو پورا کرتی ہے۔ جب وہ کسی وجہ سے ڈسٹربیشن کا شکار ہو جاتی ہے تو اسے ہم مرض کہتے ہیں۔ اب وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمیٹیشن میں رہ کر وہ کام کرتی ہے۔ اگر وہ چیز ختم ہو گئی اور پھر آپ مثلا اس طرف وہ دھکا لگا رہی، آپ پیچھے سے مزید اسے پاور دیتے ہیں تو اس کی جو دھکا لگانے کی طاقت ہے وہ کمزور ہو کر یہ مزید پیچھے چلا جائے گا۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جس قسم کی بھی بیماری ہے، نادان معالج نے وہی مساج، اسی مساج کی دوا اس مریض کو کھلا دی تو اب قوت مدافعت ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب میرے بس کی بات نہیں۔ اسے کہتے ہیں ریئیکشن ہونا۔ بات سمجھ گئے میری؟ اس کی فوری طور پر یہ چیز کرے۔ ایک معالج کیسے ریئیکشن سے بچ سکتا ہے؟ جب وہ مساج کو معتدل رکھ دے گا وہ آدمی کامیاب ہے، اور جب وہ آدمی کامیاب ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر وہ امراض کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ مریض کی ضرورت کیا، علاج کیا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ ایک جسم ہے جس کو معتدل بنایا گیا ہے، اس کی ہر چیز ایک معیاری طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اب اس میں جب یہ معتدل ہو گیا، برابر ہو گیا، سویتہ مساوی ہو گیا، ونفخت فیہ پھر روحی، کہ اس میں پھر ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اب اس اعتدال سے اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تب بیماری ہے، اگر اس میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تب بیماری ہے۔ اگر کوئی چیز بڑھ گئی ہے اسے نکال دو، خالی کر دو تو جسم پھر تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کم ہو گئی ہے تو اس سے کسی بھی تدبیر سے بڑھا دو تو آپ پھر سے صحت مند ہو جائیں گے۔ اعتدال کا نام صحت ہے، اور کسی بھی افراط و تفریط کی صورت کو ہم مرض کا نام دیتے ہیں۔ یہی ادویات ہے۔ جو آدمی انسان کے اعتدال کو سمجھتا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور اپنی ادویات کی لمیٹیشن کو بھی سمجھتا ہے، اپنی ادویات کی حد بندی رکھتا ہے، اور پتہ ہے یہ دھنیا ہے، یہ عصبیت کو نقصان دے گا، لیکن غدے میں یہ تریاق ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی صورت میں چل جائیں، مثلا جیسے ایک سینکھیا ہے، کچلا ہے، دار چکنا ہے، رس کپور ہے، نیلا تھوتا ہے، شنگرف ہے، کوئی بھی چیز زہریلے سے زہریلی لگا لے وہ ایک حد تک اثر کرتی ہے۔ اب شنگرف ہے، حکیموں کی باتیں یہ کھا لو اس کا ایک دن کا سرخ کر دے گا، جسم کو انار کی طرح کر دے گا۔ جو آدمی اصلاحیت کا مریض ہے اسے شنگرف دے دو، اسے زہر دے دو گے۔ ہاں، عصبیت کا مریض ہے یہ تریاق ہے۔ کوئی اعصابی مریض ہے، جسم ٹوٹا پھوٹا رہتا ہے، ڈھیلا ہو گیا ہے، خرگوش کی طرح اس کا گوشت لٹک آیا ہے، پل پلا ہو گیا ہے، جسم میں توانائی نہیں رہی، پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے دو برے، بھوک بند ہو گئی ہے، اس کے لیے کچلا، سینکھیا اور یہ جو شنگرف ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کشتہ لڑ گیا، یا جدید سائنس کی ایجاد کردہ چیزوں میں انجیکشن نے، گولیوں نے، کسی بھی سیرپ نے ریئیکشن کر دیا، بنیادی طور پر وہ اس جسمانی ضرورت سے وہ بے خبر ہوتا ہے، نہ اسے اپنی دوا کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس مریض کی ضرورت کا پتہ ہوتا ہے۔
جو مریض کی ضرورت کو سمجھتا ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے. اب کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ تریاق فاروق لے کر آئیں یا آپ اسے ہر چیز کر کے دیں. نہیں بھائی، اس کے لیے کچھ ایسی بات نہیں ہے. وہ تو بھائی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. ایک آدمی ہے، اسے ہائی بلڈ پریشر ہے یا اسے شوگر ہے یا اسے بواسیر ہے، ان تینوں میں سے تینوں وہ ہیں. آپ کسی بھی انداز میں، مثلا آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہوا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے گیس کی وجہ سے ہوا، گردوں کی وجہ سے ہوا. تو گردوں کی وجہ سے ہوا تو دھنیا ہے، زیرہ سفید ہے، الائچی ہے، آپ جو کھا رہے، شورا قلبی ہے، جو چیزیں پیشاب آور ہیں، ٹھنڈی ہیں، اس کے لیے وہ تریاق ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو گرمی ہو گئی، اسے دے دو. یہ گھریلو چیزیں ہیں. آپ اگر ٹھنڈی کا شکار ہے تو آپ اسے انڈا دے سکتے ہیں، آپ اسے شنگرف دے سکتے ہیں، آپ اسے ادرک کا کعوہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بھائی ٹھنڈی کا شکار ہے، تو پھر آپ ایسے کریں، پانی گرم کریں، اس کے پیر اس میں رکھوا دیں. اصل تو سیک ہے نا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہاتھ پاؤں ملے، اسے سیک دلائیں، اسے آگ کے آگے سکھوائیں. یعنی دوا کوئی آخری صورت نہیں ہے علاج کی. بہت ساری تدابیر ہیں، لیکن دواؤں کے ساتھ ہمارے وابستہ ہیں مفادات. دواؤں سے ہمارا کاروبار، ہماری روزی روٹی وابستہ ہے. اس لیے ہم یہ چیز سے بتانے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو میری فلاں دوا استعمال کرنی پڑے گی. اور پھر ہماری دوا کی قیمت جو ہے مریض کی ضرورت یا اس کی مجبوری کے تحت وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اچھا، میری کمر میں بھی درد ہے، میری پسلیوں میں بھی درد ہے، میرے کندھے بھی کھچے ہوئے ہیں، میری پنڈلیوں میں بھی درد ہے، میرا سانس بھی گھٹ، اتنی بیماریاں ہو گئی ہیں. اچھا، اگر 100 روپے کی بھی ایک ایک دوا لگائیں، آپ نے 10 بتائی ہیں، تو اس کا جو ہے نا آپ 1000 روپے دے دیں ایک بیماری کی 100 کی دوائی. وہ کہتا ہے یار قریب ہی جان چھوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، سب کی دوا بنا دو. اب وہی پڑیا، اگر آپ اسے 100 روپے لے کر وہی پڑیا دیتے تو یہ جتنی بھی ایک ہی تحریک کی علامات ہیں یہ سب کی سب ٹھوس ہو جاتی اور وہ آدمی تندرست ہو جاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے ہمارے جو مریض ہوتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیسہ جتنا چاہے لگ جائے، دوا اچھی دے دو. بھائی دوا اچھی بری کوئی نہیں ہوتی، دوا اچھی بری کوئی نہیں ہوتی. کیا مجھے بتائیں کہ جن آدمیوں نے کستوری، زعفران، امبر، مروارید یہ چیزیں استعمال کی ہیں اور جنہوں نے زندگی بھر ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، کیا ان کی زندگی ان سے بڑھ گئی ہے؟ جنہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی، کیا ان کی بڑھ گئی ہے جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ بات یہ ہے وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں. تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنا جو پیشہ ہے اس کا تقدس برقرار رکھیں، اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک بنائیں، اپنے فن میں نکھار پیدا کریں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو ریئیکشن ہے، اگر معتدل المزاج انسان کو کوئی بھی چیز دی جائے وہ ہضم کرے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے اس کا بی پوزیٹو ہے، دوسرا اے نیگیٹو ہے، کسی کا کچھ ہے، چاروں درجوں کے لوگ بیٹھے ہیں سامنے دسترخوان پہ، وہی بھنڈی، توری، دال، کدو، گوشت، سبزیاں، وہی چیز رکھی ہیں. اب جو وہ منہ سے کھائے گا، کسی کو اے پوزیٹو بن رہا ہے، کسی کو بی نیگیٹو بن رہا ہے، کسی کو کچھ بن رہا ہے اسی ایک چیز سے. یہ قدرت نے اندر لیبارٹری لگائی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ مریض کی ضرورت کیا ہے. مثلا آپ اخراجات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ آپ مریض کی تشخیص کو جدید لیبارٹری سے کروا سکیں. یار اس میں کون سی سائنس ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کا بلڈ پریشر ہے، آپ کہتے ہیں جناب اسے یہ لگا کے دیکھو، یوں یوں کر کے دیکھو، وہ گراف دیکھو اور وہ دیکھو کہ تیرا تو اتنا بلڈ ہے، تیرا تو اتنا لو ہے، تیرا اوپر کا اتنا ہے، نیچے کا اتنا ہے. او بھائی سچی سی بات یہ ہے، اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو متھا گرم ہوگا، پیر ٹھنڈے ہوں گے. اگر لو ہے تو پیر گرم ہوگے، متھا ٹھنڈا ہوگا. یعنی جہاں خون جائے گا وہاں گرمی جائے گی نا. نیچے آ گیا تو بلڈ پریشر آپ کا لو ہے، اوپر آ گیا تو آپ کا ہائی ہے. یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سی سائنس ہے؟
تو بات یہ ہے کہ آپ طب و حکمت کے میدان میں ان رموز کو سمجھیں، انسانی جسم کی ضروریات کو سمجھیں، اور پھر آپ انہیں کسی کستوری کی ضرورت نہیں سمجھیں گے، کسی زعفران کی پڑیا کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ یہی کچن آپ کا دواخانہ ہوگا۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ اس ویڈیو میں گرافس جو میں نے باتیں کی ہیں انہیں اے آئی کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں مختلف کلپس میں دے رہا ہوں، تو آپ ممکن ہے سمجھ جائیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، آپ میرے میل کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں، نیچے ہر چیز موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔